علیہ السلام نے کیا کہا؟ وقال المسیح، اور کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، عبد اللہ، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، ربی و ربکم، جو میرا اور تمہارا رب ہے۔ یہ بات انہوں نے جو پنگھوڑے میں بھی کہی، جو گہوارے میں جب وہ تھے تو اس وقت بھی انہیں یہ بات کہی، جوانی میں بھی مسلسل یہ بات کہی، تو گویا اپنی کامل بندگی کا اظہار کیا کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، ربی، جو میرا، وہ اللہ جو میرا بھی پروردگار ہے، ربکم، اور تمہارا پروردگار۔ تو گویا اللہ تعالیٰ کے لیے ربوبیت، کامل ربوبیت کا اظہار کیا، اور اپنے لیے کامل بندگی کا اظہار کیا۔ یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تم کو تعلیم دی تھی، اور تم اس تعلیم سے ہٹ کے انہی کو تم نے خدا بنا دیا۔ تو جو ایسا کہتے ہیں وہ کافر۔ انہ من یشرک باللہ، اور جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شریک ٹھہرایا، یا کسی اور مخلوق کو اللہ کے ساتھ جو ہے شریک ٹھہرا کے اللہ کے ساتھ شرک کا ارتکاب کیا، تو اس نے ایسا بڑا جرم کیا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، تو تحقیق اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی اس کے لیے، اس پر جنت، ومأوہ النار، اس کا ٹھکانہ آگ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ حق جو اللہ کا تھا وہ اس نے مخلوق کو دے دیا، یعنی مخلوق کو ایسا بڑھا چڑھا دیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں یا صفات میں جو ہے یا افعال میں مخلوق کو شریک کر کے اللہ کے ساتھ وہ شرک کا مرتکب ہوا۔ تو شرک ایسا ظلم ہے، شرک کو پہلے تو کہا کہ ظلم عظیم ہے، اور ایسا ظلم ہے، ایسا گناہ ہے کہ جب تک کوئی اسے توبہ نہ کرے اس کی معافی نہ ہوگی۔ باقی سارے گناہ ایسے ہیں کہ ان گناہوں کو کرتے ہوئے کوئی دنیا سے چلا گیا بغیر توبہ کے، تو بھی اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے، عذاب دے کے معاف کریں گے یا اپنے کرم سے معاف کر دیں گے، لیکن شرک ایسی چیز ہے کہ اس کو کبھی معاف نہ کریں۔ تو اس لیے فرمایا جا رہا ہے کہ جو مشرک ہے، جس نے اللہ تعالیٰ کی حق تلفی کی اور مخلوق کو بڑھا چڑھا کے وہ اللہ کے برابر لے آیا، اور مسیح ہوں یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا کوئی اور ہو، اس کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیا، تو اب اس کی سزا کیا ہے کہ وہ اس کے لیے ہمیشہ کے لیے جنت اس پہ حرام ہے، اور ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں جلنے والا ہے۔ کیونکہ اس کو تو پیدا کیا گیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو پہچانے، اللہ کے حق کو پہچانے، اللہ کی عبادت کرے، اس عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ تو اس مقصد کے لیے اس کو تخلیق کیا گیا تھا، اس مقصد سے وہ ہٹ گیا، تو ایسے شخص کا جو ٹھکانہ ہے وہ ہمیشہ کا جہنم ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا، اور جو ان کو آگ کے عذاب سے بچا سکے، تو ایسا کوئی مددگار جو ان کو مصیبت سے، تکلیف سے، عذاب سے بچا سکے، تو وہ ظالم یعنی مشرک، سب سے بڑا جو ظالم ہے وہ کون ہے؟ مشرک۔ تو یہ جو ظالم ہیں، جو شرک کرنے والے ہیں، ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا جو ان کو جہنم کے عذاب سے، آگ کے عذاب سے بچا سکے، مصیبت سے ان کو نجات دے سکے۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ الثَّلَاثَةِ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ لقد، تحقیق، کفر الذین، کفر کیا ان لوگوں نے، قالو، جنہوں نے کہا، ان اللہ ثالث الثلاثہ، کہ اللہ تعالیٰ تین میں سے تیسرا ہے۔ یہ جو عیسائیوں کا معروف عقیدہ ہے وہ ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی خدا ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہی وہ اللہ سمجھتے ہیں، ایک عقیدت ان کا یہ ہے۔ اور دوسرا ان کی بد عقیدگی کیا ہے کہ ان اللہ ثالث الثلاثہ، کہ اللہ تین میں تیسرا ہے، یعنی معبود جو ہیں وہ تین ہیں، ایک اللہ تعالیٰ، اور ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ایک حضرت مریم علیہ السلام۔ جی، تو یہ تین میں سے تیسرا، یعنی اللہ تعالیٰ ان تین میں سے، باقی دو جو ہیں وہ بھی معبود ہیں، اور اللہ جو ہے وہ بھی معبود ہے۔ تو یہ فرمایا جائے جن کا یہ عقیدہ ہے، تثلیث کا عقیدہ جس کو کہتے ہیں، انہوں نے بھی جو ہے کفر کیا، وہ بھی کافر ہے۔ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور نہیں ہے کوئی معبود سوائے ایک ہی معبود کے، یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی خالق ہیں اور مالک ہیں، اور تمام امور کی تدبیر کرنے والے ہیں، اور اس قابل ہیں کہ اکیلے انہی کی عبادت کی جائے، ان کی اطاعت کی جائے، اور ان کی عظمت کو اور بڑائی کو دل کے اندر رکھ کے انہی پہ توکل کیا جائے، اور ساری عبادت کی شکلیں انہی کے لیے خاص کی جائے۔ تو الہ ہونے کے لائق صرف ایک ہی ذات ہے، وہ اللہ کی ذات، اور کسی ذات کے اندر مخلوق میں سے ایسی صلاحیت نہیں کہ اس کو آپ مخلوق سے بڑھا کے خالق کے برابر کر دیں۔ تو نصارہ جو ہے ان کی اتنی کم عقلی ہے کہ وہ خالق اور مخلوق کے اندر ہی فرق نہ کر سکے،
اور کائنات کا جو رب ہے اور جو مالک ہے، جو معبود ہے، جو تدبیر کرنے والا، اسی کو نہ پہچان سکے، اور اپنے جیسی مخلوق کو جو ہے اللہ تعالیٰ کے لا کے برابر جو وہ شریک کر دیا، تو ان کی بدعقیدگی کو فرمایا جا رہا ہے کہ یہ کفر۔ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ، اور اگر وہ اس سے باز نہ ہے جو وہ کہتے ہیں، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو ان لوگوں کو جن نے کفر کیا چھوئے گا، منہم ان میں سے جن لوگوں نے کفر کیا ان کو چھوئے گا عذاب علیم، دردناک عذاب۔ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا، اگر وہ نہ باز آئے، عَمَّا يَقُولُونَ، جو وہ کہتے ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو بھی ان کا عقیدہ بدعقیدگی ہے، اس سے اگر وہ باز نہ آئے، یعنی اس سے توبہ کر کے انہوں نے توحید کا اقرار نہ کیا، اسی پہ وہ قائم رہے، تو کفر پہ ہی مریں گے اور اس کے نتیجے میں دردناک عذاب کے مستحق ہوں گے۔ اب بس اچھا، صدق اللہ علیہ وسلم۔